سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ ان کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے، اپنے شہر میں حاصل کرنے کے لیے آج ہی اس نمبر پر رابطہ کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ وقال ایضا بعثت انا والساعة كهاتین، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم اور معزز علماء کرام، اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور ہمیں اپنے محبوب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور ہمیں کامل اور مکمل دین دیا ہے جس میں قیامت تک کی رہنمائی موجود ہے۔ کچھ باتیں اور کچھ تمہیدی گفتگو کے بعد انشاءاللہ بہت مختصر انداز میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ جس طرح اللہ کو ایک ماننا اور وحدہ لا شریک لہ ماننا عقیدہ توحید کہلاتا ہے، اور جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء پر ایمان لانا عقیدہ نبوت کہلاتا ہے، اور جس طرح مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں، بالکل اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بھی ماننا اور آپ کو آخری نبی بھی ماننا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی پیمائش کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 12 مختلف پیرائے میں صحابہ کے ذریعے سے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ جس طرح کوئی اللہ کو مانے لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک لہ نہیں مانے تو اس کا عقیدہ توحید درست نہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانے لیکن آپ کو آخری نبی نہ مانے تو اس کا عقیدہ نبوت درست نہیں، اور وہ مسلمانوں کے زمرے میں شامل نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت جو ہے منقطع کر دی گئی ہے، اور میں آخری رسول اور آخری نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب۔ آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں۔ ماحی وہ کہ جس کے ذریعے کفر مٹایا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں حاشر ہوں، حاشر وہ کہ جس کے قدموں تلے محشر برپا کیا جائے یا جس کے بعد محشر میں لوگوں کو اٹھایا جائے۔ آپ نے فرمایا میں عاقب ہوں، عاقب وہ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اور میری مسجد ان مساجد میں جو انبیاء تعمیر کرتے تھے آخری مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور آپ لوگ آخری امت ہو۔ آپ کی نبوت میں اور دیگر انبیاء کی نبوت میں فرق ہے۔ پچھلے انبیاء کی نبوت جن میں کہ ان کی اتباع بھی کی جائے وہ محدود وقت کے لیے تھی اور محدود علاقے کے لیے تھی۔ ایک ایک وقت میں مختلف جگہوں پر مختلف انبیاء مبعوث ہوتے تھے اور ان کا دائرہ کار محدود ہوتا تھا، اور اس طرح اطاعت کا وقفہ بھی وہ محدود ہوتا تھا کہ ایک نبی کے گزر جانے کے بعد جب دوسرے نبی آتے تھے تو پہلے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسرے نبی اور رسول کی تعلیمات کی اتباع کرنا ضروری ہوا کرتا تھا۔ لیکن ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے۔ آپ کی نبوت ہر طرح سے عالمگیر ہے اور پوری انسانیت کے لیے، آپ پوری دنیا کے لیے مبعوث فرما کر بھیجے گئے اور قیامت تک کے لیے بھیجے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ
انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر، کہ میں رسولوں کا سردار ہوں، بطور افتخار یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عقیدہ بتا اور سکھا رہے ہیں، میں آخری نبی ہوں اور اس پر میں فخر نہیں کر رہا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ، میں ہی وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے سفارش کروں گا اور میں ہی وہ شخص ہوں جس کی سب سے پہلے سفارش قبول کی جائے گی۔ وہ جو 6 صفات ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مخصوص طور پر دی گئی، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اُرسلتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے پوری مخلوق کی طرف مبعوث بنا کر بھیجا گیا ہے، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر نبوت کو ختم کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ انا رسول من ادرکت حیا، میں ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جن کو زندہ پا رہا ہوں، ومن یولد بعدی، ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ تب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بہت ساری بے شمار روایات اور آیات ہیں، آپ بخوبی اس کا علم رکھتے ہیں۔ جب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو اس بات کے ذیل میں اور سارے امور طے ہو گئے کہ جب آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، تب قیامت تک کوئی ایک شخص بھی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو مکمل طور سے نبوت کا دعوے دار ہو، تو بڑی بات ہے۔ وہ صفات جو خاصہ نبوت ہوا کرتی ہیں، ان میں سے کسی ایک صفت کی نسبت بھی اپنی طرف لگا سکے یا کسی کو بھی اس طور پر مانا جا سکے۔ اب قیامت تک کوئی ایسا شخص تو بہت سارے پیدا ہو سکتے ہیں جو بہت سچا ہو، صدیق ہو جائے، صدیق کہلوائے اور کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ میں معصوم عن الخطا ہوں، یا اس طور پر کسی کو مانا جائے گا۔ قیامت تک کوئی شخص کتنے بڑا رہبر، امام، مقتدیٰ، پیشوا بن کر سامنے آ جائے، لیکن وہ مفترض الطاعت نہیں ہوگا، وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میری طاعت لوگوں پر، امت پر فرض کی گئی ہے۔ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ان کو دھوکہ لگتا ہے اور عوام میں آ کر پہلے اپنی شخصیت کو منواتے ہیں اور پھر اپنی غلط باتوں کا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور امت کی حالات کی دہائی دے کر کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر یہ الہام فرمایا ہے کہ امت کی اس وقت مسلمانوں کی ذبح حالی کا علاج یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کی اتباع کریں۔ یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے اس ذمہ داری سونپی ہے کہ امت کو ان حالات سے آگاہ کرواؤ اور یہ بتاؤ کہ اب جو آپ کہو گے آپ کی اتباع کرنے کے بعد امت جو ان حالات سے نکل سکتی ہے۔ تو ایسے مقبوض الحواس لوگ یا اس طرح کے دجال لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی قیامت تک اپنے آپ کو معصوم عن الخطا، مفترض الطاعت نہیں کہہ سکے گا، نہ اس طور پر کسی کو مانا جائے گا۔ کوئی اپنی طرف کبھی بھی وحی کی نسبت نہیں کر سکے گا، اپنے آپ کو صاحب کتاب نہیں کہے گا۔ کوئی اپنے اوپر یا اپنے ذریعے صادر ہونے والے خرق عادات امور کو معجزے کا نام نہیں دے گا۔ کسی کی بیویوں کو ام المومنین کا لقب نہیں دیا جائے گا، کسی کے ساتھیوں کو صحابہ کا درجہ اور لقب نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ تمام باتیں کسی ایک میں جمع ہو تو غلط نہیں، کسی ایک کی نسبت بھی لگ جائے تو غلط۔ تو پوری نبوت کی بات تو دور کی بات ہے۔ اب یہ روایات جو سنائیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے علماء نے کتنا کام کیا ہے۔ 100 آیات ختم نبوت سے متعلق، 100 روایات ختم نبوت سے متعلق، یہ تو چند باتیں بتلائی گئی ہیں، اب کوئی بہت موقع بھی نہیں ہے اس طرح کی روایت سنانے کا۔ بہرحال اس طرح اتنے پختہ طور پر اس عقیدے کی فیمائش کے بعد اب کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا یا کسی کو اس طور پر دھوکہ نہیں لگنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہوگا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے نبی ہونے کے دعوے دار ہوں گے، اور یہ بات بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشگی طور پر بتلا دی ہے کہ اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ۔ مختلف کتب احادیث میں یہ روایات مختلف الفاظ میں موجود ہیں، سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، کہ 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ ہر ایک گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ایسے لوگ تو پیدا ہوں گے، لیکن ان کو مانا نہیں، دھتکارا جائے گا، ان کی پیروی اور اطاعت نہیں کی جائے گی، ان جیسے جراثیم سے امت کو پاک کیا جائے گا۔ میرے دوستوں، ایسے لوگ دور نبوت میں پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مسیلمہ کذاب کا فتنہ، اسود عنسی کا فتنہ، اور پھر اور لوگوں کا فتنہ، تقریباً 4 لوگ تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح جڑ پکڑ لیا تھا۔
مسلمہ کذاب کے فتنے کے خاتمے کے لیے صحابہ کرام کو بالکل محاذ آرائی کرنا پڑی، اور تقریباً 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ نبوت کی حفاظت کے لیے نہیں، ختم نبوت کی ایک عقیدے کی حفاظت کے لیے جو تو پیش کیا۔ اسود عنسی اس کا فتنہ ایسا تھا کہ یمن پورا ملک اس کے لیے لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی چاہت کی بنیاد پر، آپ کی خواہش کے مطابق حضرت فیروز دہلوی نے جا کے اس شخص کا کام تمام کیا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ دور نبوت میں اس طرح برتاؤ کیا گیا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اب تو کوئی نبی پیدا ہوگا نہیں، قیامت تک کوئی نبی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طور پر بھی رہنمائی کی کہ آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں، میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں، میرے بعد قیامت آئے گی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ شیطان لوگوں کے ذہنوں پر اس طور پر سوار ہوتا ہے کہ اچھے خاصے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو پرانے وقت سے، پرانے زمانے سے وہ تو سعودی وغیرہ میں رہ کر خوب اچھی عربی بولنے لگے، اور پھر قرآن کا اپنے طور سے ترجمہ کر کے لوگوں کو درس قرآن کی مجالس میں مدعو کر کے وہ قرآن کے نام پر اپنے جو ہے تو خود ساختہ نظریات کا پرچار کرنے لگے، اور پھر ترقی کرتے ہوئے اس منزل تک پہنچے کہ ختم نبوت کا انکار کر دیا۔ اس سے ہماری گفتگو ہوئی، ہم نے ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر لی کئی گھنٹے کی۔ مجھ سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں ختم نبوت کا انکار کرتے ہو، یا یہ کہ کون نبی ہے؟ غلام محمد قادیانی کہا نہیں، نبی نہیں ہے، جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، کذاب ہے۔ کہا بہاء اللہ ایرانی، کہا وہ بھی دجال ہے۔ اچھا آپ پھر کس کو نبی مانتے ہیں؟ کہا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن ختم نبوت کا عقیدہ درست نہیں ہے، نبی پیدا ہوں گے۔ کیوں، کیا دلیل آپ کے پاس؟ کہنے لگے کہ نبی بھیجنا اللہ کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ ہے۔ کہا پھر اللہ کی سنت تبدیل ہوتی ہے کیا؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا پھر تبدیل کیسے ہوگی؟ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی نا۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے تو قیامت کے منکر ہو۔ کس کے منکر ہو؟ کہا نہیں قیامت تو آنی ہے۔ ٹھیک ہے، قیامت جب آنی ہے تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے؟ بھیجیں گے۔ وہ آخری ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کہا ہوں گے۔ ہم نے کہا کہ وہی والے آ چکے ہیں، وہی والے نبی آ چکے ہیں۔ تو دھوکہ دیکھیے نا کیسا ہے، اس کا آپ یوں رد نہیں کر سکتے۔ تو اس طور پر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اکثر لوگ جو جان بوجھ کر دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس طور پر لوگ پیدا ہوئے۔ وہ بہائی فتنہ، قادیانی فتنہ، اس سے تو بہت لوگ واقف ہیں، قادیانیت سے اتنا واقف ہے کہ ہمارے علماء کی کوشش اور کاوشوں کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے لفظ قادیانی ایک گالی بن گیا ہے۔ کسی شخص کو ذلت کی انتہا پر پہنچانا ہے تو کوئی کہے کہ قادیانی ہے، تو بس اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے گھن آئے گی، اس سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ کہا جب ہی جائے گا جب ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہمارے شہر میں مالیگاؤں سے ہوں، ہمارے یہاں پر ایک محلہ ہے عائشہ نگر، وہاں سے میں گزر رہا تھا، ایک غیر مقلد صاحب نظر آئے، بالکل آنکھ سے آنکھ ملی اور بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سلام کیا، وہ کھڑے ہو کر جو ہے تو بدتمیزی کرنے لگے اور گالی وغیرہ دینے لگے۔ میں تو سنتا رہا، ان کو اطمینان جب ہو گیا میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے میرے خلاف اخبار میں دیا کہ میں قادیانی ہوں۔ واقعی کسی نے اخبار میں دیا تھا، مجھے نہیں پتہ کس نے دیا تھا، چونکہ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو ان کو لگا یہی دیے، تو انہوں نے پھر خوب نوازا گالیوں سے۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، مجھے پتہ نہیں کس نے کیا ہے، اور جس نے بھی کیا ہے بہت غلط کیا ہے۔ تو پھر وہ تھوڑا سا چلائے، تو اور بھی جاننے والے لوگ سب جمع ہو گئے، مجھ سے کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ جو ہے تو فلاں صاحب ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ قادیانی ہیں اور اخبار میں دیا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر جو بھی وہ لوگوں نے کہا تو تھوڑا خاموش ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ قادیانی نہیں ہیں، اور خدا نہ خواستہ قادیانی ہو گیا، اللہ نہ کرے کہ آپ قادیانی ہوں تو سنیے میں ہی اخبار میں دوں گا۔ پھر آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اللہ بچائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ قادیانی ایسی ہی بری گالی ہے کہ کسی کو دے دی جائے تو پھر وہ واقعی برداشت نہیں کرنا چاہیے اگر قادیانی نہیں ہے تو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء نے اتنی محنت کی ہے، کسی نے قادیانیوں کو دیکھا نہیں ہے،
لیکن ان کی منحوسیت اور ان کے ذلت والے مقام سے سب واقف ہیں۔ تو ہماری اسلاف علماء اور بلکہ بعض ایسے جو بے پڑھے لکھے انہوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ یہ آج لفظ قادیانی گالی بن گئے ہیں۔ ایسے ہی ایک فتنہ جو ایران میں برپا ہوا بہاء اللہ ایرانی کا، چونکہ ہمارے لوگ اس زیادہ واسطہ ان کا پڑھا نہیں اور زیادہ لوگ یہاں ان سے واقف نہیں ہیں، تو کسی بھی بہائی کو اگر کہا جائے کہ یہ بہائی ہے تو کان اتنے نامانوس ہیں، وہ سمجھتے ہیں بھائی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی ہے، تو اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ اب تو بہائیت کے فتنہ بھی ہے نا، آپ کے یہاں بھی آ کر قدم رکھ کر چلا گیا ہے، بتاتا ہوں تھوڑی دیر بعد۔ تو ہم لوگوں کو بولنا پڑتا ہے کہ یہ بہائی قادیانی ہے، جس طرح آج بولنا پڑتا ہے کہ شکیلی قادیانی ہے، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ کچھ غلط تو ہے۔ یہاں پر بہائیوں کے بڑے سینٹر ہیں، پورے ہندوستان میں ان کا مرکز دہلی ہے، اور پوری دنیا میں ان کا جو ہے تو مرکز اسرائیل میں ایک شہر ہے حیفا، وہاں پر ہے۔ اور اسی سے منسلک ایک کالج ہے آپ کے ناسک میں، وہ ناسک کے لوگوں نے بہائیت کا پرچار کرنے اور یہاں پر اس کی بنیاد رکھنے کے لیے کووڈ کے وقت یہاں پر جو ہے تو ہومیوپیتھ کے مختلف ڈوز پلانے کی کوشش کی تھی۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو ہوا کہ نہیں پتہ نہیں، لیکن یہ مالیگاؤں میں تو بہت ہوا، اور اس میں علماء کرام جمعیت وغیرہ شریک ہو کر کام کر رہی تھی۔ بعد میں سب لوگوں نے معذرت چاہی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو ان سے جب کہا گیا ہمارے بڑوں سے کہ ان سے بچیے، تو انہوں نے مختلف تعویلات کی اور اس سے بچنے کی، ہم سے بچنے کی کوشش کی، اور پھر کہا پروف پیش کیجئے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا کہ ان کے اس کام اور مشن کے پروف ہم نے وہ ناسک سے لے کر وہ حیفا تک کے پیش کر دیے کہ ان کا کتنا لنک ہے۔ پھر انہوں نے جو خط یہاں سے وہاں سے لکھے تھے ایک دوسرے کو، وہ خط لے کر ہم نے اس کا ترجمہ کروایا، اس میں آپ کے ڈاکٹر روزیہ صاحب نے بھی کافی تعاون کیا، اور ایسا کہ یہاں سے امریکہ تک لوگ معاونت کرتے رہے، اور پھر لوگوں کو فتنہ سمجھ میں آیا کہ کیا ہے، لیکن سمجھنے ہوئے بہت دیر ہو گئی۔ اب اس وقت حضرت ہمارے مالیگاؤں میں ان کا سینٹر بن رہا ہے، اس علاقے میں بن رہا ہے جو پورا ہندوؤں کا ہے، اور مالیگاؤں کی بستی سے کافی دور ہے۔ بہت سے لوگ جو تو بہائی ہو گئے ہیں، اس میں زیادہ بدھسٹ، اور یہ آپ کی جو ہوتے ہیں نا کون سی قوم ہوتی ہے، اب ہریجن جسے کہتے ہیں، اس میں بہت شامل ہیں۔ کچھ لوگ یعنی ان کے جو پیشوا ہے وہاں کے مقامی، تو وہ کسی وقت مسلمان ہوا کرتے تھے۔ بہرحال باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ اب کوئی نبی پیدا ہوگا کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، اور قیامت آئے گی کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت تک کے تمام مواقع اور مراحل کی رہنمائی کی ہے، اور اس طور پر کی ہے کہ آدمی جو ہے تو اپنے اگر ان روایات پر الگ ترتیب نگاہ ڈالے، بالترتیب نگاہ ڈالے، تو پھر ایسا ہوگا کہ اس کو پورا سیریل چلتا نظر آئے گا کہ یوں حالات ہوں گے، اور اپنے آپ کو بھی ایک مقام پر پائے گا کہ میں کس دور میں زندگی گزار رہا ہوں، اس وقت کا کیا تقاضا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جو حالات آنے والے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو باتیں بتلائی ہے، علماء نے ان ادوار کو 3 حصوں میں منقسم کیا ہے۔ کچھ کو قیامت کے تعلق سے علامات بعیدہ کہا ہے، کچھ کو متوسطہ، اور کچھ کو علامات قریبہ کہا ہے۔ علامات بعیدہ مطلب قیامت سے دور دور تک کی نشانیاں، دور کی نشانیاں، اس کے اندر خود اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبعوث ہونا بھی ہے، شق قمر کا واقعہ ہے، آپ کی وفات کا واقعہ ہے کہ آخری نبی نہیں پیدا ہوئے تو قیامت نہیں، نبی آئیں گے، نبی کے رہتے رہتے قیامت نہیں آئے گی۔ اور شق قمر کا واقعہ خاص طور سے قیامت کی علامت ہے کہ آپ سن لیجئے قیامت سر پر کھڑی ہے۔ یہ اعلان کب سے ہو گیا؟ وہ چاند کے ٹکڑے ہوتے ہی ہو گیا تھا کہ اب اس کے بعد تو قیامت آنی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو جب نبی موجود نہیں ہے تب اب بس قیامت آئے گی۔ اس میں حجاز کی آنکھ کا واقعہ جو فتنہ تاتار کے ٹھیک 1 سال پہلے مدینہ منورہ میں جو تو لگی تھی، اس کی تفصیلات آپ کتابوں میں پڑھیے کہ کتنی بڑی تھی اور کس طرح اس کی نشانیاں بتلائی گئی کہ اس کی آنکھ کی لپیٹ ایسی ہوگی، اس کی روشنی میں بسرا کے اونٹوں کی گردنیں چمک رہی ہوگی، مہینوں تک جلی، لگتا تھا کہ وہ کسی قلعے کی فصیل ہے، کوئی ہانکنے والا ہانک رہا ہے، جو ٹیلے اور پہاڑ آئے وہ جو تو فنا ہو گئے، راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ بہت سے تاریخ لکھنے والوں نے پورے واقعے کو لکھا ہے، محدثین نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کو لکھا ہے،
وہ اس طرح چل رہی تھی جیسے کوئی اس کو دہکا رہے بھگا رہے، بہتی تھی، اور مدینہ منورہ میں حرم مدنی سے قریب آ کر وہ بجھ گئی، اور مسلسل حرم مدنی میں ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی اتنی آگ ہونے کے باوجود۔ ایک پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آدھا ادھر آدھا باہر تھا، آدھا جلا آدھا بچ گیا۔ اس کے فوراً 1 سال بعد فتنہ تاتار بپا ہوا، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قوم ایسی ہوگی چوڑی پیشانیوں والی، چھوٹی آنکھوں والی، چپٹی ناکوں والی، اور وہ اس طرح کے چہرہ لیے ہوگی جیسے ڈھال پر تہ بتہ چمڑے چڑھے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ وہ فتنہ تاتار، یہ تمام واقعات علامات بعیدہ ہیں، قیامت سے دور کی نشانیاں، اور علامات متوسطہ جو ہیں اس کے اندر تقریباً حالات کا تغیر ہے، اور وہ تغیر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیڈر وہ ہوگا جو کمینہ ابن کمینہ ہوگا، خود کمینہ باپ بھی کمینہ ہوگا، لوگوں کی عزت ان سے ڈر کے کی جائے گی، بیٹیاں ماؤں پر حاکم ہوگی، عورتیں کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی نظر آئیں گی، ان کے سر اونٹنی کے اونٹ کے کوہان کی طرح بلند ہوں گے۔ اللہ کا نیک بندہ مومن مرد وہ عورتوں کے نزدیک باندی سے بھی کمتر ہوگا۔ اس طرح کے حالات ہیں، اور علامات قریبہ جو ہیں اس میں 10 بڑی نشانیاں قیامت کی، اور ان تمام کے اندر خاص طور سے 3 شخصیات کا تذکرہ ملتا ہے، اور آج کے مجلس میں اسی مناسبت سے کچھ گفتگو کرنا ضروری ہے۔ ایک حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور، دوسرے دجال کا خروج، اور تیسرے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ بہت سے دینی امور کو لے کر افراط اور تفریط اختیار کر کے لوگوں نے گمراہیت کا راستہ اختیار کیا ہے، انہی امور میں ان 3 شخصیات کو بھی شامل سمجھ لیجیے کہ بہت سے لوگوں نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر، کچھ لوگوں نے دھوکہ کھا کر، بہت سے لوگوں نے دجال کے تعلق سے ہیرا پھیری کی ہے، کہ حالات ہی دجال ہیں، فلاں چیز ہی دجال ہیں۔ پھر اس کے بعد ان اکثر مہدی کہلوانے والوں نے اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا کہ ہم ہی عیسیٰ ہیں، اور کچھ لوگوں نے مستقل طور سے اپنے نبی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا۔ لیکن ان کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی زبردست رہنمائی کی ہے کہ ان رہنمائی کو لے کر اگر کوئی چلے تو انشاءاللہ کبھی اسباب کی دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھے ہیں اور پھر ادھر متوجہ نہیں رہ کر امت کو آگاہ نہیں کیا، تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ویسے لوگ جن کو کچھ شعور نہیں، جن کے اندر کچھ گٹس نہیں ہے، وہ اٹھتے ہیں اور پھر امت کے افراد کو کھینچ کر ان کو گمراہی کے غار میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم جو مقتدی قسم کے احباب ہیں ان تمام آیات اور روایات کو دوبارہ مستحضر کریں، اور حالات کے موافق جو ہے تو اس سے عوام کو آگاہ کرتے رہیں، تاکہ عوام ان فتنوں سے بچ کر اپنے ایمان کو محفوظ رکھے۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں میرے دوستو۔ یہ اب بالکل کہنا غلط ہو گیا کہ لوگ پیاسے کنویں کے پاس نہیں آتے ہیں، اب کچھ کنویں کا بھی قصور ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے پہلے ایک مستقل قسم کے حالات بتائے ہیں کہ دنیا میں اس طرح پے در پے زلزلے آ رہے ہوں گے۔ مسلمان ہونا، صاحب ایمان ہونا، ایک مسلمان ہونا ایسا ہوگا جسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ حجاز میں خلافت اور بادشاہت کے حصول کے لیے شہزادوں کا آپس میں جھگڑا ہونا، نہر فرات میں سونے کے پہاڑ کا ظاہر ہونا، اور حالات ایسے نئے نئے واقعات کا رونما ہونا کہ جس کو دیکھ کر لوگ آپس میں تبصرہ کریں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا۔ یہ عجیب و غریب واقعات دیکھ کر لوگ کہیں گے۔ ایسے حالات ہوں گے کہ ان حالات کو دیکھ کر امت کے وہ افراد جن کا تعلق اللہ سے درست ہوگا وہ سمجھ جائیں گے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور کا وقت ہو گیا ہے۔ تو میرے دوستو وہ حالات چونکہ بالکل ابھی موجود نہیں لیکن ویسے ہو رہے ہیں، تو جب وہ حالات ہو جائیں گے تو خود بخود ایسے لوگ جو ان حالات کو جانیں گے وہ کھینچ کر حرمین شریفین کی طرف اپنا رخ کر لیں گے۔ اور حالات میں یوں ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
ایک شخص جو ہوں گے، ساری روایات کا خلاصہ یہ ہوگا، جو حضرت مہدی ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ذریت میں سے ہوں گے، میری نسل میں سے ہوں گے، مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہوں گے۔ ایک رات میں ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ اس قابل ہو جائیں گے کہ امت کی رہنمائی کر سکیں۔ لوگ حالات کو دیکھ کر آپ کو تلاش کریں گے، اور تلاش کرنے کے لیے حرم شریف پہنچ جائیں گے، مکہ سے ان کو مکہ میں، وہ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، اور اس لیے بچیں گے کہیں مجھے لوگ نہ مقتدا بنا دیں۔ وہ اس اپنے آپ کو کرسی کی ہوس سے پاک رکھ کر اس کے جھمیلے سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے، اور وہاں پر لوگ ان کو سمجھ کر کہ یہی ہے، ان کو آپ گر لیں گے اور چاہیں گے کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں تاکہ امت کی ذب و حالی کا علاج ہو سکے۔ وہ کراہیت کا اظہار کریں گے تو ان کو جو بھی دہائی دے کر کہ امت کے حالات ایسے ایسے آپ کو کرنا ہی پڑے گا، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ وہ بیعت کی جگہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دی کہ وہ رکن یمانی سے لے کر مطاف میں ہوگی، رکن یمانی سے لے کر مقام ابراہیم تک کا جو حصہ ہے اس کے درمیان ہوگی۔ بیعت کرنے والے اصحاب بدر کی طرح 313 ہوں گے۔ سارے لوگوں کے قلوب ایسے ہوں گے کہ کسی کا ان کا تعریف کرنا خوش نہیں کرے گا ان کو، اور کسی کی تنقیص ان کو دل پسمردہ نہیں کرے گی۔ ان کا سب کچھ کرنا اللہ کے لیے ہوگا، وہ ہر بات میں اللہ کی رضا کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو میں جو چند باتیں بتلایا ہوں، آپ اس کا تقابل کیجئے کہ جتنے لوگوں نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں ہیں۔ اگر ہو بھی جائیں، حضرت فاطمہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل کا ہونا ضروری ہے۔ حسنی ہوں گے، جو مہدی ہوں گے کیا ہوں گے؟ کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسل میں سے ہو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہو، مدینہ کا رہنے والا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذریت میں سے ہو، لیکن حسینی ہو تو مہدی نہیں ہوگا۔ اور یہ اپنے جو شیعہ لوگ خود ساختہ 12 امام بنائے ہیں، جو حقیقت میں ہمارے امام ہیں، جو 12ویں امام کو ایک غار میں مقید کر دیا ہے، وہ حسینی ہے، حسنی ہے۔ حسینی ہے نا تو مہدی ہو ہی نہیں سکتے۔ تو آپ تقابل کیجئے ان حالات کا، ان تمام باتوں کا، کہ مدنی ہونا ضروری ہے، حسنی ہونا ضروری ہے، اور فاطمی ہونا ضروری ہے، اللہ کی نبی علیہ السلام کی ذریت میں ہونا ضروری ہے۔ جتنے مہدی آئے ان میں کوئی ایک بات پائی نہیں گئی، کسی ایک بات کا پایا جانا مہدی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ بیک وقت سب باتوں کا پایا جانا مہدی ہونے کی علامت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ آج تک جتنے مہدی پیدا ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو مہدی منوایا ہے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان خود کو مہدی نہیں منوائیں گے، اور تو اور ایک بات تو نہیں گئی، آپ نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کا نام پر ہوگا۔ کیا ہوگا نام؟ محمد ابن عبداللہ، مدینہ کے رہنے والے، حسنی فاطمی سید ہوں گے، تب جا کر مہدی اور آگے کی چیزیں ہوئی تو ہوگے۔ آپ کراہیت کا اظہار کریں گے، لوگ مجبور کریں گے، تب آ کر وہ مطاف میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت ہوگی۔ چونکہ میرے دوستو حالات وہاں کے پہلے سے گڑبڑ والے ہوں گے، اور بادشاہت کے لیے انتخاب کے مراحل طے کر رہے ہوں گے، وہاں آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، تو ساری دنیا کی نگاہ بھی ادھر لگی ہوگی۔ اور مطاف ایک چھوٹی سی جگہ ایسی ہے جو پوری دنیا اپنے اندر سمائے رہتی ہے، ہر وقت ہر ملک کا فرد وہاں موجود ہوتا ہے۔ تو جیسے یہ واقع ہوگا تو چھپا نہیں رہ پائے گا۔ جیسے یہ بیعت ہوگی تو فوراً بعد شام سے ایک لشکر آئے گا کہ یہ حق کے پیروی کرنے والے مختصر سے کارندے جو ہیں ان کو نیست نابود کر دیا جائے۔ جب وہ چلے گا لشکر تو مدینہ منورہ سے قریب مقام بیدا پر آ کر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا لشکر سفیانی کی جو تو ماتحتی میں روانہ ہوگا، اور حضرت مہدی علیہ رضوان اس کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھیں گے۔ یہاں ایک اور بات پتہ چلی کہ جتنے مہدی ہوئے آج تک، ان کی زندگی پر غور کریں تو کوئی صفت تو اس طرح ملی نہیں۔ ایک خرابی یوں نظر آئی کہ مہدی اپنے آپ کے منوانے سے پہلے لوگ ان کو جانتے تھے،
لیکن جب یہ مہدی ہونے کا ناٹک کر بیٹھے تو ان کا ظہور، یہ ظہور نہیں ہوا ان کا، یہ مستور ہو گئے. کیا ہو گئے؟ چھپ گئے. حضرت مہدی جو ہے تو ان کی پہلے کی زندگی سے لوگ اتنے واقف نہیں ہوں گے، لیکن جیسے ہی آپ کا ظہور ہوگا تو آپ فوراً باطل کے خلاف خروج کریں گے، مستور ہو کر نہیں بیٹھیں گے. جیسے ہی آپ کا ظہور ہوگا باطل آپ کے مٹانے کے در پہ ہوگا. آج تک کے جتنے مہدی پیدا ہوئے یہ باطل کے ہاتھ کی کٹپتلی بنے رہے. یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں حضرت کہ اگر یہ عوام کو پتہ ہو اور یہ تقابل وہ جانتی ہو تو یقیناً ہم لوگ بھی اپنا حق ادا کریں گے، اور وہ بھی اسباب کے طور پر تو گمراہ دنیا میں رہ کر تو گمراہ نہیں ہوں گے، الا یہ کہ بدبختی ان کا مقدر ہی ہو تو پھر کوئی کیا کرے. لیکن اپنا کام ہم کر تو لیں. یہ باتیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا دی ہے، ہم عوام تک تو پہنچا دیں. ہم تک تو درس گاہ میں کم سے کم پہنچی گئی ہے. اور آج ہمارے علماء عرب و عجم کے ان روایات پر اتنی محنت کی ہے کہ ہمیں جا کر مختلف کتابیں کھنگال کر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پلیٹ میں سجا کر ساری چیزیں دے دی ہیں، بس اس پلیٹ کو اٹھا کر عوام کے سامنے لا کر دکھا دینا ہے اور تقابل کروا کر ذہن کھول دینا ہے. لیکن کرے گا کون؟ ہم ہی لوگ کریں گے. ابھی مولانا کہہ رہے کہ ہم لوگ جب نہیں کر رہے ہیں تو انہی روایات کا سہارا لے کر ان کے باطل مفاہیم بیان کر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. ایسے ایسے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. آپ کس گمراہ کے اندر تو اتنا فتنہ تھا کہ یہ پورے علاقے کے جو ان کے پیشوا یہاں آ کر ڈیرا ڈالے ہوئے تھے، اور ابھی بھی ہوں گے وہ لوگ. اب میں کسی فیملی کا نام نہیں لینا چاہتا کہ فلاں فیملی کا ایک شخص بڑے گاؤں چلا گیا، اپنی بیوی کو بھی لے کر جا رہا تھا، پھر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے ڈاکٹر عزیر صاحب اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے گفتگو ہوئی تو یہ ہوا کہ وہ صاحب تو اگرچہ وہ گمراہ تھے لیکن ان کی گمراہیت خاندان میں پھیل نہیں پائی، نہ ان کی بیوی گئی، نہ بچے گئے، نہ ان کا خاندان ان کے جو تو جھانسے میں آیا. لیکن اگر محنت نہیں کرتے تو خاندان چلا جاتا. آپ کو پتہ ہے وہ شکیل خان حنیف کا، جس کو سب لوگ شکیل ابن حنیف کہتے ہیں، وہ عمرہ بھی کر کے آیا ہے، اور عمرہ کروانے والے آپ کے ممرہ کے لوگ ہیں. یہاں کا ٹور ہے، یہاں کا ٹور آپریٹر ہے، اور وہ ٹور کا اکیلا مالک بھی نہیں، کچھ ایسے لوگ بھی اس میں شرکت رکھتے ہیں جو کہ حق پرست ہیں. ان کو بھی پتہ ہو کیا آ رہا ہے لیکن خاموش ہے. بات سمجھ آ رہی میرے دوستو؟ یہ وقت ہے ہمیں بیدار ہو جانے کا. ہم اگر نہیں کچھ کریں گے تو واللہ یہ امت گمراہ ہو جائے گی. حالات دنیا کے خراب چل رہے ہیں، ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں. سب سے پہلے وہ حالات کی دعائی دیتے ہیں کہ دیکھو یہ حالات ایسے، ان حالات سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا وہ ولی جس کی آمد کی پیشگوئی کی گئی ہے وہ آ جائے تو ہم لوگ حالات سے نکلے. تو ہر ایک چاہتا ہے نا کہ حالات سے نکلیں، تو پھر وہ ادھر متوجہ ہو جاتا ہے. دوسرے اب بلکہ اس سے بھی پہلے مرحلے پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ روایات وہی سنانی ہے جو لکھی ہوئی ہے، گھڑی ہوئی بھی سناتے ہیں، لیکن اس کا بھی سہارا لینا ہے جو عوام میں کچھ تو معروف ہے. تو وہ روایات سنا کر اس کا غلط مطلب سمجھانا ہے. تو غلط مطلب سمجھائیں گے کب؟ جب علماء نے صحیح مطلب بتا دیا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ عوام کو بہت بڑا کام یہ کرتے ہیں کہ عوام کو علماء سے بے انتہا بدظن کرتے ہیں. وہ دین کے معاملے میں علماء کا کردار ایک ویلن کی طرح پیش کرتے ہیں کہ انہی کی نالائکیوں کی وجہ سے جو ہے تو امت کے حالات بنے ہوئے ہیں، اور چھٹکارا پانا ہے تو حضرت مہدی کو ماننا 2 نمبر پر ہے. 1 نمبر پر علماء سے بیزاری ضروری ہے. وہ بیزاری اس لیے کہ تاکہ یہ روایات صحیح سنا کر اس کا غلط مطلب بتا سکے. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو قیامت سے متعلق آثار پیش بتائے ہیں وہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے، اس سے کچھ اور مراد ہے. وہ باتیں پھر کچھ اور مراد لے کر، کیا مراد ہے؟ کچھ اور مراد تو ہے لیکن اس کی مراد وہ نہیں جو بہاء اللہ نے بتایا تھا. کچھ اور مراد تو ہے لیکن وہ مراد نہیں جو غلام محمد قادیانی نے بتایا تھا. ان روایات سے کچھ اور مراد تو ہے لیکن وہی مراد ہے جو شکیل خان حنیف خان بتائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب قادیانی کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے نہیں کچھ اور مراد ہے، لیکن وہ کچھ اور وہ مراد نہیں جو بہاء اللہ ایرانی نے بتایا تھا. وہ کچھ اور مراد تو ہے لیکن وہ مراد نہیں جو شکیل خان حنیف خان بتلا رہا ہے.
وہ کچھ اور مراد وہی مراد ہے جو غلام محمد قادیانی بتا رہے ہیں۔ اس طرح بہت ساری مرادیں ان کی، اور ہر مراد میں کچھ نہ کچھ ہمارے لوگ لپٹ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ سب اپنا کام کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہماری عوام ایک سمندر کی سی ہے کہ آپ چھیپ ڈالیے، جال ڈالیے، جو آئے پھانس کے کھینچ لیجئے، اس کے بعد دوبارہ جال ڈالنے کے لیے آپ آزاد ہیں، اور آپ جو ہے تو چھیپ پھینکنے کے لیے آزاد ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا تھوڑی نہ ہے وہاں پر۔ اپنے مقتداؤں کے ہوتے ہوئے امت بے آسرا ہوئی ہے، اپنے صحیح رہبروں کی رہبری نہ کرنے کی وجہ سے کسی اور کی گمراہی کا شکار ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم لوگ تو مقتدی ہیں، کم سے کم جتنے ہمارے مسجد کے مصلی ان کے تو مقتدی ہیں، ان کی فکر کرنا ہے۔ ہم لوگوں کی بہت اہمیت ہے، اتنے گئے گزرے وقت کے اندر بھی علماء کی عوام قدر کرتی ہے۔ اس قدر کا ہم لوگ فائدہ ذاتی اگرچہ اٹھا لیں، اس کے بدلے میں دین کی صحیح مکمل رہنمائی تو نہیں ہو رہی ہے۔ رہنمائی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کرتے ہیں، لیکن وقت کے تقاضے کو ہم لوگ بہرحال پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اس طرح حضرت مہدی علیہ رضوان کے حالات ہیں کہ پھر وہ شام سفیانی کے لشکر کو شکست دیں گے، اور وہ سخت مارکہ آرائی ہوگی میرے دوستو۔ آپ کا جو لشکر ہوگا تقریباً 1200 نفوس پر مشتمل ہوگا۔ اس جنگ میں سخت مارکہ آرائی جب ہوگی تو ایک حصہ 3 حصے میں ہو جائیں گے، ایک حصہ تو فرار ہو جائے گا، جس کی اللہ کبھی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ ایک کامیاب اور کامران ہوگا، ایک شہادت پائے گا، بہترین شہید کہلائیں گے، ایک کامیاب و کامران ہوگا، بہترین غازی ہوں گے۔ اس کے بعد کسی بھی فتنے سے وہ مامون ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر دے گا۔ اتنا مال غنیمت ملے گا کہ حضرت مہدی اگرچہ کہ اس امت کے آخری خلیفہ ہوں گے، لیکن اس طور پر پہلے خلیفہ بھی ہوں گے کہ وہ مال غنیمت کو تول اور ناپ کر نہیں دیں گے، جس کا جتنا ظرف ہے لے کر جائیں۔ قربانی کے بعد یہ معاملہ ہوگا۔ آگے فتوحات کرتے ہوئے آپ کے ترکی اور قسطنطنیہ پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد وہاں پر یہ برسر پیکار ہوں گے کہ ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ آواز لگانے والا شیطان ہوگا، جو وہاں سے ان کو توجہ ہٹانے کی کوشش کرے گا اور کہے گا آپ لوگ اتنی دور آپ پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے بال بچوں پر دجال کا خروج ہو چکا ہے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان حالات کی جانچ کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجیں گے، اگرچہ کہ وہ واقعہ غلط ثابت ہوگا، لیکن فوراً بعد دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ یہ ایران کے شہر اصفہان کے ایک مقام یہودیہ سے نمودار ہوگا۔ جس طرح حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت مہدی کا حلیہ اور ان کی مستقل ایک ایسی سوانح بتائی ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے تصور کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو دیکھ رہے وہ تو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ نے فرمایا کہ ان کی شکل مشہور صحابی عروہ ابن مسعود کی طرح ہوگی، اخلاق میں اپنے نبی کے مشابہ ہوں گے۔ ایسے ہی دجال کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ اس جگہ سے اس کا خروج ہوگا، وہ ظاہر ہوگا، یہاں سے وہ اس جگہ سے ظاہر ہوگا، اور وہ پستہ قد ہوگا، بہت بڑے قد کا حامل نہیں ہوگا، رنگ گندمی ہوگا، اس کی دونوں آنکھیں خراب ہوگی، ایک مستقل طور پر ایک میں پھلی پڑے ہوگی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کے سینے میں ایمان کی رمق ہوگی، اگرچہ کہ جاہل کیوں نہ اس کو پڑھ لے گا۔ دنیا جہان کے خزانے سمیٹ کر چلے گا، اس کے پیچھے خزانے چل رہے ہوں گے، بہت قلیل مدت میں پوری دنیا کے چکر لگا لے گا۔ اور ایک عجیب بات ہوگی کہ اس کے جیسے ہی وہ ظاہر ہوگا، جیسے ہی وہ سامنے آئے گا تو فوراً اس کے بعد جو دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینے، تیسرا 1 ہفتے، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 دن دنیا میں رہے گا۔ آپ کے لوگوں کے پوچھنے پر آپ نے بتلایا کہ وہ سال بھر میں نماز سال بھر کی پڑھنی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ وہ سال بھر میں ہم 5 ہی نماز پڑھیں، ایک دن دکھ رہے تو۔ یہ پوری دنیا میں جائے گا، اس کی معاونت کرنے کے لیے شیطان ساتھ میں ہوں گے، اور 2 فرشتے بھی ہوں گے جو 2 انبیاء کی شکل لیے ہوئے ہوں گے۔ وہ فرشتے دجال کی تکذیب کر رہے ہوں گے، امتحان کے طور پر لوگوں کو تصدیق معلوم ہو رہی ہوگی۔ دجال کوئی عام چیز نہیں میرے دوستو، تمام انبیاء نے اپنی امتیوں کو ڈرایا ہے اس فتنے سے۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی فتنہ برپا نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں جو بھی اتل پتل ہے،
جو بھی دجل اور مکر و فریب کے جو تو جال پھیلے ہوئے ہیں وہ اس کی آمد کی ایک وہ ہیں، اور اسی کے اثرات ہیں کہ ایسا ہے کہ آدمی حق کہہ نہیں پا رہا ہے۔ وہ جب آ جائے گا تو پھر دیکھیے نا، ساتھ جنت جہنم بھی ہوگی مصنوعی، ماننے والوں کو جنت میں، نہ ماننے والوں کو جہنم میں ڈالے گا، اس کی آگ میں ڈالے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی آگ میں چلے جانا، جو سورہ کہف کی شروع کی آخر کی 10 آیات پڑھے گا تو اس کی آگ میں ڈال دیے جانے پر بھی محفوظ رہے گا۔ وہ کتنا آسان نسخہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوتے اگر وہ ظاہر ہوا تم سب کی طرف سے مقابلہ کروں گا، میرے بعد آیا تو پھر آپ لوگ اپنے طور سے نپٹیے۔ تو نپٹنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کوئی گن، کوئی تلوار، کوئی نیزہ، کوئی نشتر، نہیں، اس خالص دجالیت سے، خالص روحانیت کا مقابلہ ہوگا۔ آپ اللہ کا کلام پڑھیے، سورہ کہف کی آیات پڑھیے، اس کی برکت یہ ہوگی کہ اس کے دجل سے آدمی محفوظ ہوگا، دنیا اپنا ایمان کھو رہی ہوگی وہ محفوظ ہوگا۔ ماننے والوں پر بارش برسائے گا، ان کے مویشی تر و تازہ ہو جائیں گے، ان کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے۔ نہ ماننے والوں پر قحط ہوگا مسلط، ان کے مویشی ایسے ہوں گے کہ ہڈی اور چمڑا ایک ہو جائے گا۔ نہ ماننے والوں کو اپنی آگ میں بھی ڈال رہا ہوگا۔ پوری دنیا کا چکر لگا کر حرمین شریفین بھی جائے گا، اندر داخلہ ممکن نہیں۔ بچنے کے اس کے 2 اسباب ہیں۔ کتنے ہیں؟ 2 سبب ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ آپ یہ کام کیجئے، دعا مانگیے کہ اللہ دجال کے فتنے سے بچا، آپ مانگتے تھے دعا، اور پھر یہ سورہ کہف کی آیات کا پڑھنا بچائے گا۔ اور ہم سمجھے کہ بھئی دجال چونکہ حرمین شریفین میں داخل نہیں ہو پائے گا تو چلو ہم وہیں جا کر بس لیتے ہیں، لیکن وہاں جا کر بھی ہم نے صحیح طور سے ایمان کو نہیں اپنے اندر سمویا، نفاق رہا، فسق و فجور رہا، تو سن لیجئے کہ اگرچہ وہ داخل نہیں ہو پائے گا، فرشتوں کا پہرا ہوگا، لیکن 3 سخت زلزلے آئیں گے اور دھماکے اس طرح آوازیں آئیں گی کہ گھبرا کر وہ لوگ جن کے دل خراب ہیں نفاق سے، فسق و فجور سے، وہ بھاگ کر باہر آئیں گے، اس کا شکار ہو جائیں گے۔ ایسی حالات کے اندر مدینہ منورہ سے ایک شخص اور بھی نکلے گا، وہ اس کے متاثر ہونے کے لیے نہیں، اس کے فتنے کو ظاہر کرنے کے لیے نمودار ہوگا، اور کہے گا اے لوگوں یہ تو دجال ہے جس کی آمد کی خبر میرے نبی نے دی تھی۔ تو وہ دیکھے گا کہ اس کی خدائی پر کوئی آ کر مقابلہ کر رہا ہے خدائی سے، تو وہ اپنی خدائی کو بچانے کے لیے کہے گا کہ میں اس شخص کو مارتا ہوں، تب خدا مانو گے؟ مار دے گا، پھر کہے گا چلو مار تو کوئی بھی سکتا ہے کسی کو، تو کہے گا اس کو میں جلا دوں تب مجھے خدا مانو گے؟ ماننے والے کہیں گے ایسے ہی مانتے خدا، کیا ضرورت ہے جلانے کی بھی، لیکن جلایا جائے گا وہ شخص۔ تو اب تو بہت عجیب بات ہو گئی، اب تو خدا ماننا ہی چاہیے۔ اس شخص سے کہے گا کہ اب تو خدا مان لیجئے، وہ کہے گا اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو ہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا کہ یہ دجال ہوگا۔ اس کے بعد مارنا چاہے گا، اس کو اس کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت مہدی علیہ رضوان کا جو لشکر وہاں سے اس کے مقابلے کے لیے چلے گا، وہ دمشق اور بعضی روایت کے مطابق فلسطین میں یہ لوگ آئیں گے، اور یہ دجال ان کو جا کے حصار میں لے لے گا۔ زیادہ یہ ہے کہ دمشق 3 دن اور 3 راتیں گزر جائے گی، پھر ایک سخت ترین رات ہوگی، اندھیری۔ حضرت مہدی علیہ رضوان اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں گے کہ اب صبح ہوتے ہی دجال پر حملہ کر دینا ہے۔ اس صبح کو اذان دی جائے گی، اور ایسے ہی دجال کے بارے میں جو شخص اس کے چہرے مہرے بتائے ہیں، تو ایسے ہی کہا کہ یہ ایک عبد العزہ ابن قطن اس کے مشابہ ہوگا۔ دیکھنے والوں کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اس کے مشابہ ہوگا، اور حضرت مہدی علیہ رضوان نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مشابہ ہوں گے، میں ادھر کہہ دیا۔ بہرحال تو جب یہ اس طرح کا معاملہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام جو اس دن فجر کی اذان دی جائے گی اور فجر کی جماعت کے لیے اقامت کہہ دی جائے گی کہ پھر اطلاع دینے والا اطلاع دے گا، اور اس وقت تو اس شہر کے شمالی حصے میں یا اس مسجد کے مشرقی مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر نازل ہوں گے۔ 2 چادریں ہوں گی ہلکے زرد کلر کی آپ کے جسم پر، اور جنگ کا ایک ہتھیار حربہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور آپ کے بال ایسے ہوں گے جیسے تازہ وضو کر کے پانی سے چمک رہے ہوں اور پانی ٹپک رہا ہو۔ آپ کی رنگت چہرے کی سرخ و سفید ہوگی، بال گھنگریالے ہوں گے، پیشانی اپنے موڑے تک لٹک رہے ہوں گے۔ آپ جب آئیں گے، اقامت چونکہ کہیں جا چکی ہوگی، حضرت مہدی علیہ رضوان پیچھے ہٹنا چاہیں گے مصلی امامت سے، آپ آ کے بڑھا دیں گے۔
اس موقع کی منظر کشی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی ہے کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کتنی خوشی کا وقت ہوگا جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تم میں ایک شخص تمہاری امامت کر رہا ہوگا۔ کون نازل ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کون نازل ہوگا؟ لیکن روایت میں نہیں کہ عیسیٰ نازل ہوگے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہ بتائیے، دنیا میں عیسیٰ پیدا ہو سکتے ہیں کیا؟ ہو سکتے نا؟ ہو سکتا ہے اسی میں کسی کا عیسیٰ نام ہو۔ بہت سارے عیسیٰ پیدا ہوں گے، لیکن وہ عیسیٰ جو ہوں گے نا، تو آپ نے کہا نہیں عیسیٰ نازل ہوں گے، آپ نے فرمایا ابن مریم نازل ہوں گے۔ دنیا میں لاکھوں عیسیٰ ہو جائیں، ابن مریم تو کوئی ہونا ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ کوئی عیسیٰ پیدا ہوگا میں ہوں، تو پیدا نہیں ہوں گے، وہ نازل ہوں گے اور وہ عیسیٰ ہی نہیں ہوں گے، ابن مریم ہوں گے۔ اور ابن مریم دنیا میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، وہ وہی ہیں جو آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے یہودیوں کے شر سے بچانے کے لیے، دجال سے مقابلے کے لیے دوبارہ نازل کیا جائے گا۔ کتنا سخت فتنہ ہے کہ نبی آ رہے ہیں مقابلے کے لیے، ہم لوگ ہلکے میں لے رہے ہیں۔ یہ دور نا دجالیت کے شکنجے میں کستا چلا جا رہا ہے، اور اس کے آنے کے لیے پورے اسٹیج تیار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ چیزیں میرے دوستوں صحیح کہہ رہا ہوں کہ جو حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر اسلام کا بول بالا ہوگا، ہر کچے پکے مکان میں اسلام داخل ہو کر رہے گا، اس دور تک ہم لوگ رہے نہ رہیں، اس دور کی ابتدا میں ضرور ہیں، اس دور کی ابتدا میں ضرور ہیں ہم لوگ۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تو نماز ادا کرنے کے بعد کہیں گے کہ بھئی دروازہ کھول دیا جائے، دروازہ کھولیں گے تو دجال کو تو پتہ چل جائے گا، وہ وہاں سے بھاگے گا، اس کے بھاگنے کے روٹ بھی متعین ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم کرتے جائے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے، کس جگہ کیا کرے گا یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تب دو مسیح ہو گئے، ایک دجال مسیح دجال، ایک عیسیٰ ابن مریم مسیح۔ دونوں کے مسیح ہونے میں فرق ہے، یہ مسح سے مسیح و مساحت سے مسیح ہے، اور اسپیڈ میں سفر طے کرے گا، لمبے لمبے جو فاصلے کم وقت میں طے کر لے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تو آپ جانتے ہی ہیں کس طرح کس طور پر مسیح ہیں۔ اس وقت یہ ہوگا کہ آپ کی سانس سے جو ہوا متصل ہو کر یہودیوں کے دجال کو لگے گی اس سے وہ گلنا شروع ہو جائیں گے، لیکن جب بھاگیں گے تو دجال کے ساتھ اس کے لشکر میں 70,000 یہودی ہرے اور سبز لباس میں ملبوس ہوں گے، اور بہت زیادہ قیمتی تلواروں کے ساتھ اور اس کی اچھی میان کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوں گے۔ دجال کے ماننے والوں میں زیادہ تر یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ کون ہوگا؟ آپ یہودی جب کہا جائے تو پھر یہودی مطلب مسلمان نہیں، لیکن جب عورتیں کہا گیا تو پھر ایسا نہیں کہ یہودی ہی عورتیں۔ یہودیت دجالیت کا زیادہ شکار کون ہوگا؟ عورتیں ہوں گی۔ ابھی بھی ہم لوگ ایک خاکہ اپنے طور سے متعین کر لیتے ہیں کہ قادیانیت مردوں میں پھیل رہی ہے، کہتے نہیں، یہ سمجھتے یہی ہیں، اور مردوں میں محنت کرتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بہائیت، یہ شکیلی قادیانیت صرف مردوں میں پھیل رہی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے کہ مردوں میں ہی محنت کا رخ اختیار کیا ہے، عورتوں کو تو ہم نے کنارے ہی لگا دیا کہ یہ بھی کوئی مخلوق ہے کہ نہیں۔ آپ کے ممرہ میں شکیلی قادیانی عورتیں بھی محنت کر رہی ہیں، اگر پتہ ہے تو پھر کام کیجئے، نہیں پتہ ہے تو پھر ضرور آپ کو نئی چیز معلوم پڑ رہی ہوگی۔ یہاں شکیلی قادیانی عورتیں، میں شکیلی قادیانی آپ لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں شکیلی کہوں تو آپ جان جائیں گے کہ فتنہ ہے، لیکن عوام کو جتانے بتانے کے لیے آپ کو شکیلی قادیانی کہنا پڑے گا تاکہ سمجھ لیں کہ گمراہ ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شکیلی قادیانی کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو وہ اس طور پر محنت کر رہی ہیں، تو وہ بھاگے گا، آپ جا کر مقام لطف پر اس کو پا لیں گے اور اپنے نیزے سے وار کریں گے، مختصر آپ کو سب پتہ ہی ہے۔ تو اس کے بعد نیزہ دکھائیں گے خون آلود کے، اس سے میں دجال کا خط لگ گیا ہوں۔ حضرت مہدی علیہ رضوان بھی ہوں گے، آپ کی خلافت کا عرصہ 7 سال ہوگا، آپ کی وفات کے بعد عیسیٰ علیہ السلام امت کی رہنمائی کر رہے ہوں گے، اور اس وقت جو ہے تو بات یہ ہوگی کہ ایک موقع یہ بھی ہوگا کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا، پھر ان کی نالائکی کارستانی سے آپ واقف ہے کس طرح ظلم کریں گے، اور ایسا ان کا دنیا کے اندر غلبہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال سے مقابلہ کر کے جیت جانے کے باوجود اس کے مقابلے میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے اپنے آپ کو کوہ طور کے پیچھے اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے تو محصور کر لیں گے۔ پھر ایسی حالت ہوگی کہ بھوک کی ایسی شدت ہوگی کہ لوگ جو ہے تو وہ ایک بکری کا سر یا بیل کا ایک سر جو تو
100 درہم سے زیادہ قیمتی ہوگا. یاجوج ماجوج دنیا والوں پر فتح پانے کے بعد آسمان پہ تیر چلائیں گے تو خون آلود لوٹیں گے. بحر تبریہ سے گزریں گے، اتنے زیادہ ہوں گے کہ اس کے شروع کا لشکر کے حصہ پانی پی کر اس چھوٹے سے سمندر کو ختم یوں کر دے گا کہ پیچھے والا کہے گا شاید کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا. لوگوں کے کہنے پر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، ایک بیماری ظاہر ہوگی، ان کے گردن پہ ایک پھوڑا اور کچھ کیڑے لگیں گے، ایک دن میں تمام کے تمام لوگ مر جائیں گے. جب ان کا شور سنائی نہیں دے گا تو ایک شخص کہے گا میں دیوار سے یا پہاڑ سے اونچا ہو کر دیکھنا چاہوں گا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو ہر ایک کو یقین ہوگا کہ اب یہ زندگی کھو بیٹھے گا، یہ ادھر اس کا وجود ظاہر ہوا کہ اس کا کام تمام ہوا. وہ کہے گا کہ ان کا خاتمہ ہو گیا. مسلمان خوش ہو کر باہر آئیں گے، ان کی لاش جو ہے تو سڑے اور پھٹے گی، اس کا تعفن ہوگا تو پھر دعا کی جائے گی. ایک لمبی گردن والے پرندے ظاہر ہوں گے، ان کو اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے، موسلا دھار بارش ہوگی، ساری زمین پاک ہو جائے گی. اور اس کے بعد ایمان کے امن اور اسلام کے سلامتی کا ایسا ظہور ہوگا کہ 40 سال تک کوئی بیمار نہیں ہوگا، کوئی مرے گا نہیں، کسی کو کسی کے تعلق سے بدگمانی، حسد، جلن کچھ نہیں ہوگا. دل مزکہ مصفہ ہو کر رہ جائیں گے. ایک انار پورے گھر والوں کے لیے کافی ہوگا. امن کا یہ عالم ہوگا کہ شیر گائے پر حملہ نہیں کرے گا، بھیڑیے بکریوں پر حملہ نہیں کریں گے، ایک ساتھ پانی پی رہے ہوں گے، سانپ کے زہر نکال لیے جائیں گے، بچے کھیل رہے ہوں گے. یہ بھی آتا ہے کہ ایک لڑکی شیر کے منہ کے دانت گنے گی، اسے شیر کچھ نہیں کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے. آپ شادی کریں گے، آپ کے بچے ہوں گے، آپ حج اور عمرہ کریں گے، سلام عرض کریں گے، جواب ملے گا. بعد جب آپ کے انتقال ہو جائے گا تو آپ کی تدفین کے بعد آپ کے حواری جو ہوں گے مقعد نام کے، وہ جو خلیفہ بنائے جائیں گے، ان کا 7 سالہ دور بھی ایسی امن و امان کا ہوگا. اور اس کے بعد میرے دوستو دنیا میں برائی پنپنا شروع ہو جائے گی اور پھر بدترین حالات آئیں گے اور ایسے پھر کفر و شرک اور ایمان کا ایسا مقابلہ ہوگا، دوری ہو جائے گی کہ دنیا 2 حصوں میں منقسم ہو جائے گی. اور پھر بڑی بڑی علامات کا ظہور ہوگا بالترتیب یا بلا ترتیب، ہمیں کوئی ترتیب پتہ نہیں، کہ سورج کا پلٹنا، دابۃ الارض کا نکلنا، اور پھر یمن کے اندر آگ کا لگنا وغیرہ. ان تمام کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مقعد کے وفات کے بعد ایک گھوڑی بچہ دے گی، اس گھوڑی پر سواری کی نوبت نہیں آئے گی کہ قیامت آ جائے گی. ایک دھواں ظاہر ہوگا، وہ مسلمانوں کے بغل میں لگے گا، آسانی سے وفات پا جائیں گے، اور پھر بدترین مخلوق پر جو قیامت برپا کی جائے گی. یہ تو ان حالات کا جو شکار ہو اس وقت تو وہ محنت کرے، اس کا مقابلہ کرے. ہم لوگ تو آج چھوٹے موٹے دجالوں کے مقابلے ہمارے مقابلے میں ہیں. وہ ایسا مارکا چل رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے دجال ہیں، چھوٹے چھوٹے شکیل، قادیانی، بہائی، ان کا ہمارا مقابلہ ہے. ہم ان کے مقابلے میں کہ نہیں ہے؟ سنو، ان کے مقابلے میں ہم نہیں ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں ہم نہیں ہیں تو پھر عوام کو ہدف بنا کر وہ تو ایسا شکار کر رہے ہیں کہ پوچھو نہیں. ان کو پتہ ہے کہ اپنا کوئی تیر رائگا نہیں جائے گا، کسی نہ کسی کو لگ کر رہے گا. ان کے بچانے کے لیے کوئی ڈھال وال نہیں ہے. اس سے پہلے ایک سفر میں یہیں پر آپ کے ممرہ میں ایک سابق شکیلی جو غیر مقلد 4 سالہ عالمیت کا کورس کیا ہوا ہے، وہ وہاں سے روٹ کر اس پر جو ہے تو تھوک کر آیا ہوا ہے، اس کی بیوی بھی. تو وہ اس سے میں دن بھر یہاں انٹرویو ہوں ممرہ کے اندر. اس کے اندر اس نے بتایا وہ سب کو جانتا. بولے نا ڈاکٹر عزیر صاحب کا یہ ممرہ سے ہے، تو کہا ڈاکٹر عزیر ہو کیا؟ تو تم کیسے جانتے؟ بولے جو جہاں کام کر رہے ہیں ہم کو سب پتہ ہے، میں مالیگاؤں سے ہوں تو نام پتہ ہے. کتنی نظر ہے ان کی. تو مالیگاؤں میں ہم لوگ نے ایک رات 3 بجے صبح 10 بجے تک 7 شکیلوں کو کھدیڑا، اچھی سے ان کی عزت افزائی کی اور پھر کچھ طور سے ان کو بھگا دیا گیا. اس کے بعد وہاں پر میں پوچھا کہ اب مالیگاؤں کے حالات کیا ہیں؟ کہا بولے کچھ بھی نہیں، وہ ایسا ہے کہ ہمارا جو شکیل وہ کہتا ہے. کیا کہے گا؟ بولے یہ کہے گا کہ وہ جو شخص وہاں پرچارک ہے وہ مبلغ کہلاتے ہیں، باقاعدہ ان کا رابطے بہت زبردست ہوتے ہیں، وہ اس سے ہٹا دے گا اور دوسرے کو بھیجے گا، لیکن اس میں وقفہ رہے گا 15 دن کا. کہا کہ ہم جانتے ہیں ان علماء کو کام کرنا شروع بھی کرتے تو 15 دن سے زیادہ نہیں کرتے. کتنا؟ اور اس کے بعد دوسرے لوگ کام کریں گے. کام کرنے والے کوئی تلک لگا کر نہیں آئیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی کسی اور مذہب کا شعار اختیار کر کے نہیں آئیں گے. یقیناً ان کی داڑھی ہوگی، ان کی ٹوپی ہوگی، وہ مشرہ نظر آئیں گے. اور صحیح کہوں اگر یہاں کوئی بیٹھ جایا کر تو سب سے زیادہ وہ مخلص نظر آئے گا.
لگے گا کوئی خانقاہ کے اندر بہت اپنا تزکیہ کروا کر یہاں آیا ہے. بات سمجھ آئی؟ اس طرح ان کا حال ہوگا. تو میرے دوستو اس فتنے سے کون بچائے گا امت کو؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوتے تو ضرور بچاتے. کہ نہیں بتاتے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے تو ضرور بچاتے. حضرت عثمان ذو النورین ہوتے ضرور بچاتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوتے ضرور بچاتے. صحابہ ہوتے ضرور بچاتے. لیکن افسوس کہ نہیں ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اگرچہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، لیکن ہم لوگ صدیقی موجود ہیں. کہ نہیں ہے؟ وہی جو سمجھ لے صدیقی ہے تو پھر کام ضرور کرے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بھی کوئی رد کی چیز ہے کیا؟ وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ زکوٰۃ کے اونٹ کے ساتھ ملنے والی نکیل کے نہ ملنے پر بھی آمادہ قتال تھے. ہم میں ہر وہ شخص ضرور کرے گا جو فاروقی عثمانی علوی ہو، اور ہم ہی ہیں میرے دوستو. ہمارے علاوہ ہم ہیں گناہ گار ضرور. اللہ کا جیسا بندہ ہونا چاہیے ہم نہیں ہیں، جسے نیک اور پارسا ہونا چاہیے ہم نہیں ہیں. جس طرح امتی ہونے کا حق ہم نے واقعی ادا نہیں کیا. لیکن میرے دوستو پوری دنیا پہ نگاہ ڈالیے، ہم جیسا کوئی صدیقی بھی نہیں ہے، کوئی فاروقی عثمانی علوی بھی نہیں ہے. تو ان باطل سے امت تو ہم ہی بچائیں گے میرے دوستو، کوئی دوسرا بچانے آنے والا نہیں ہے. آپ کھڑے ہو جائیں. وہ تو ابھی مولانا کہہ رہے تھے نا کہ ہم جب وہاں پہنچ گئے اور ان سے گفتگو کی دعوت دی تو وہ جب یہ سمجھ لی کہ عالم ہے تو عالم کا سننا ہی حضرت نے کہا تھا ان کے لیے کافی تھا. وہ کسی عالم سے گفتگو نہیں کرتے. یہاں پر بھی اللہ کا شکر ہے وہ خاندان کا خاندان جا رہا تھا پڑے گاؤں. آپ کے ڈاکٹر عزیر عالم کے توسط سے ان سے جب بات ہوئی خاندان والوں سے، اس کو سامنے بیٹھا کر وہ روزانہ جا کر لیکچر دے رہا ہے، ان کا ذہن بنا رہے ہیں، اور پھر سب سن رہے وہی بول رہے ہیں. لیکن جب ہم لوگ پہنچے تو پھر وہ سن رہے ہیں، ہم لوگ بول رہے تھے. اس کا اثر یہ ہوا میرے دوستو پورا خاندان بچ گیا. ہم لوگوں سے کوئی پوچھے کوشش کیا کی، ہم یہ کہیں گے کچھ نہیں کی. ہماری کچھ نہیں کرنے والی کوشش کا یہ نتیجہ ہے کہ پورا خاندان بچ گیا. اگر ہم لوگ سب مل کر سب کچھ کریں گے تو پھر کیا ہوگا میرے دوستو؟ وہ چوکیدار ہوتا ہے نا، چوکیدار، وہ بولتے ہیں جاگتے رہو جاگتے رہو. اب تو ایسا دور نہیں رہا. وہ جاگتے رہو کا مطلب میں جاگتا رہوں. کیا میں جاگتا رہوں؟ بعض لوگ تنقید کرتے ہیں کہ علماء دین کے ٹھیکیدار ہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں واقعی دین کے ٹھیکیدار نہیں لیکن پہرے دار ضرور ہیں. یہ دور میرے دوستو واقعی ایسا ہے کہ ہر مسلمان کو پہرے دار بننا چاہیے. کیا بننا چاہیے؟ پہرے دار. احمد نگر میں تھوڑے دن پہلے جانا ہوا تو وہاں اس عنوان پہ گفتگو کی تھی کہ رکھی گئی کہ ہماری مستورات عورتوں میں جو فتنہ ارتداد اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اس کا تدارک کس طرح ہو. میں نے کہا آپ بلائیے لیکن میں اپنے حساب سے بات کروں گا. جب میں وہاں گیا تو میں نے نہیں کہا کہ آپ جو ہے تو فتنے سے بچنے کے لیے یہ کریں یہ کریں یہ کریں، کیونکہ وہ تمام چیزیں ان کے نہیں چھوڑنے کی ہے. وہ مشترکہ تعلیم حاصل کریں گے، وہ کالج میں جائیں گے ضرور، عشق لڑائیں گے ضرور، ان کے ساتھ بھاگ جائیں گے ضرور. جتنے لوگ مرتد ہوئے ہیں کم لوگوں نے ایمان کو کمتر سمجھا یا اس کی مطلب یعنی کہ اہمیت نہ سمجھ کر جو ہے تو مرتد ہوئے. وہ ایمان کے تعلق سے انہوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں. ان کو تو بس لگا اس سے ہی شادی کرنا ہے. اپنے جھوٹے عشق اور محبت کے نام پر ایمان کھو دیا. اس کو لگتا ہے میں نے کچھ پا لیا، حالانکہ سب کچھ کھو دیا. تب نے ان کو بتایا کہ بھائی دنیا کی زندگی آخری زندگی نہیں، آخرت کی زندگی وہ دائمی زندگی ہے، اور وہاں دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت جہنم. جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے ایمان شرط ہے، اور جہنم سے بچ جانے کے لیے ایمان شرط ہے، وہاں سے نجات پانے کے لیے. تو یہ ایمان کی دولت ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ توحید کی امانت ہے کہ نہیں؟ رسالت کی گواہی ہے کہ نہیں؟ آخرت کے یقین ہے کہ نہیں؟ تو ہم لوگ بچیں گے نا ڈائریکٹ نہ جا کر، لیکن جہنم میں گناہوں کی سزا پا کر جنت جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ تو جنت میں ہمیں ان کو جانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کالج میں پڑھنے والے بچے جو ہیں غیر مسلم ان کو بھی جانا چاہیے. تو سب کہنے لگے ان کو بھی جانا چاہیے. میں نے کہا ان کو کون بتائے گا توحید کیا ہے؟ ہمارا تو واسطہ نہیں، آپ لوگوں کا واسطہ ہے، تو آپ ہی بتائیں گے. انہوں نے کہا ہم بتائیں گے، رسالت ہم سمجھائیں گے، آخرت کے یقین ہم دلوائیں گے. تو پھر ان کو موٹی باتیں کہہ کر کہا گیا کہ پھر کون کون کوشش کرے گا کہ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جو جن کے ساتھ تم لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہو اور ان کے ساتھ آپ جو چاٹ اور پھلا چیز کھا رہے ہو وہ آپ کو کھلا رہے ہیں، آپ ان کو کھلا رہے ہو،
ان کو تکلیف ہوتی ہے آپ کو دکھ، اور آپ کو تکلیف ہو تو ان کو دکھ ہوتا ہے، وہ آپ سے بہرحال محبت کرنے والے ہیں، تو یہ آپ سے محبت کرنے والے جنت میں جانے ان کو چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ انہوں نے کہا جانا چاہیے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے۔ آگے کیا ترتیب؟ تو ہم نے کہا کہ بھئی یہاں پہ اس مجمع میں 20-20 کلومیٹر سے لوگ آئے تھے، 20 معلمات تھی، ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ ان سے نمبر دے لیں۔ تھوڑی سی دیر میں 300 بچی فوراً رابطے میں آ گئی۔ بات سمجھ آئی؟ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم اس معاملے کے اندر ہم یہیں بیٹھے رہیں، عوام کو سمجھا دینا اسی 4 دیواری کے اندر کہ ختم نبوت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، قیامت تک آنے والے حالات کیا ہوں گے، فتنے کس طور پر آئیں گے، آ رہے ہیں۔ ان 4 دیواری میں مقید کر کے آپ محنت کر لیں، مت جائے نا معاشرے میں۔ ہمارے ان لوگوں کو جو ان کا شکار ہے ان کے مقابلے میں آپ کھڑا کر دیں، آپ مستورات کا الگ سے جوڑ رکھ دیں، طلبہ طالبات میں الگ سے محنت کر لیں، اور تیاری کے لیے علماء کا مخصوص الگ سے آپ جوڑ رکھ لیں، کالج کے پروفیسر ٹیچر ان کو الگ سے لے لیں۔ یہ کیا کہوں، ایک ہی عنوان ہے، اسی پہ کہنا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کالج کے پروفیسر ٹیچر لوگ قادیانی باعث شکیلی ہو رہے ہیں، لیکن مرزا محمد علی کے پیروکار بن رہے کہ نہیں بن رہے؟ تو فتنہ یہ نہیں ہے، صحیح جگہ سے ہٹا کٹا ہے نہیں ہے، علماء سے بزن کر رہے نہیں کر رہے، دینی تخریب کار کی پیروی کر رہا ہے، وہ ترک تقلید کے نام پر گمراہ کی تقلید کا شکار ہے، ان سے تو بچاؤ۔ یہاں ایک عنوان کو لے کے بات کرنی ہے، لیکن بہت ایسے زخم ہیں جن کو سینے، تو عوام سے ہم لوگ رابطے میں آ جائیں نا۔ یقین جانیے عوام کبھی آپ کی بات ٹالے گی نہیں، تو مختلف طور سے محنت ہمارے لیے کرنا ضروری ہے میرے دوستو۔ اس کے لیے آپ پورے شہر ممرہ کے مقتدی احباب یہاں علماء کرام جمع ہیں، اپنے طور سے آپ لوگ طے کر لیں کہ کس طور پر کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ہوگا کیا؟ آپ سب میں سے یقیناً میں کہتا ہوں 10 لوگ بھی نہیں کریں گے، لیکن سب لوگ معاونت ضرور کریں، محنت کرنے دیں۔ اس طرح کے پروگرام جو ابھی ہوئے ہیں مختصر طور سے عوام کے سامنے آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے۔ تو اپنی مسجد میں کریں یا کروائیں، وہ کرنے والے مخصوصی لوگ ہوں جو یہی مشن بنا لے نا۔ باقی جمعیت کا کام جمعیت کریں، مسلم پرسنل لا کا کام مسلم پرسنل لا کریں، آپ اپنے طور سے جو کر رہے ہیں آپ کریں، لیکن دوسرے کام میں معاون تو بن جائیں۔ جو بات سے آپ کسی وجہ سے اپنی عوام کو آگاہ نہیں کر سکتے، کسی کو آگاہ کروانے کے لیے بلوا لینا، اس کے لیے کوئی اسٹیج لگانے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ شخص یہاں کہہ رہا تھا، خورشید عالم نام تھا اس شکیلی کا، کہ 15 دن ہی محنت کریں گے، ہم لوگوں نے 6 مہینہ ہر دن محنت کی، 6 مہینہ ہر دن محنت کی، اور پھر تو حالات لاک ڈاؤن کے لگ گئے تو وہ معاملہ ختم ہوا۔ اس طور پر محنت کی کہ ایک ایک شخص کے کان تک بات پہنچا کر دم لیا ہم لوگوں نے۔ ایسے سے حالات آئے، شہر مالیگاؤں کے اندر مکتب کا یوں نظام ہے کہ 1 لاکھ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے جو اسکول پڑھتے ہوئے حفظ کر رہے ہیں، مکتب کی تعلیم اتنی عمدہ ہے۔ وہ شہر میں جب ہم لوگ اس طرح کرتے تھے، آپ سمجھ لیجئے کہ لوگ سمجھتے نہیں نا اہمیت۔ ابھی آپ لوگ عالم دین ہیں تو دینی مسائل کا آپ کو علم ہے، اور اس وقت ممرہ شہر میں کون سی بیماری چل رہی ہے اس کا علم ڈاکٹر کو ہے، اور کون ڈاکٹر صحیح اور غلط ہے علم ڈاکٹر کو ہے، کون سی کالج بہتر، کون سا ٹیچر بہتر، کون سا پروفیسر بہتر، ان کو زیادہ علم ہے۔ آپ کو بھی کچھ ہے، ایسا نہیں کہ بالکل کوئی، تو ایسے ہی ہر فیلڈ کا علم اس کو زیادہ رہتا ہے۔ تو جب یہ اس طور پر جو لوگ چلیں گے ان کو زیادہ حالات کی نزاکت کا علم ہوگا اور وہ کام کریں گے میرے دوستو۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ایک جگہ یوں جلسہ کیا، تو کوئی اسٹیج نہیں لگایا کہ 50,000 1 لاکھ یہاں تو اور لگتے ہوں گے مجھے لگتا ہے، وہ جلسے میں خرچ ہو جائے۔ ہم نے کہا آپ اپنی مسجد کا مائک دے دیجئے اور ہمیں بات کرنے کی اجازت دیجئے۔ پھر ہم نے وہاں بات کی وہ اس طور پر کہ سن لیجئے تاکہ آپ اپنا لائحہ عمل تیار کیجئے۔ 2 مقرر طے کیے، کتنے؟ مختصر قرأت ہوگی، ختم نبوت کے نام پر مختلف جو ہے مختصر سا جو ہے تو اشعار پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد پہلا مقرر بیٹھے گا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت سے لے کے قیامت تک کے حالات، جیسے کہ میں مختصر بتایا، تھوڑا سا اور تفصیلی طول نہ دے کر کٹ ٹو کٹ، اتنا کم بھی نہیں کہ سمجھ نہ آئے، اتنا زیادہ بھی نہیں کہ اب آدمی سمجھ کر سوچے آگے تو بولو۔ عوام کے پاس وقت نہیں ہے میرے دوستو۔ پہلے لوگ 3 گھنٹے کی پکچر دیکھتے تھے، سوچیں گے کیا بات کر رہے ہیں ممبر بیٹھ کے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ چلو سنو دوسرا، پہلے نا کئی دن تک ٹیسٹ دیکھتے تھے کرکٹ، پھر وہ ون ڈے پر آ گئے، پھر اس کے بعد 2020 پر آ گئے،
ابھی تو اور کم ہو جائیں گے. اب آج آپ ٹیسٹ دکھا کر بتاؤ ان کو. پہلے وہ سینما کے سامنے 3 گھنٹہ بیٹھ جایا کرتے تھے, پھر 1 گھنٹہ, پھر تھوڑی دیر. اب کلپ کا دور نہیں ہے, کلپ کا دور نہیں ہے, کلپچے کا دور ہے. کس کا دور ہے؟ آپ نے اگر 10 سے 20 سیکنڈ میں ان کے دل کو پکڑ نہیں لیا تو اس کا ہاتھ حرکت دینے کے لیے تیار ہے, دوسری ویڈیو موجود ہے. اتنے میں آپ سمجھا سکتے بات تو سمجھا دیجئے. تو اس لیے بات اتنی مختصر بھی نہ ہو کہ سمجھ نہ آئے. یہ نہ پوچھے بھی بولنا کیا چاہتے ہو, اور اتنی لمبی بھی نہ ہو کہ وہ سوچے کہ کب بات دوسری بولو, یا پھر توجہ ہٹتی ہے تو بہت دیر بعد متوجہ ہوتا ہے آدمی. تو یہ حالات بتا کر پہ در پہ ہم لوگ تو اس طرح جب وہ کرنا شروع کیے کہ وہ پہلا مقرر پوری بات کرے گا, دوسرا مقرر وہ سنے گا کیا رہے گا, جو بولنا بھی ضروری ہو رہے گا تو ضروری ہے کہ بولے, بولنا بھی ضروری ہو تب بولے, اتنا ہی بولے, مختصر پھر دعا کر دے. لیکن اس میں سیٹ اپ یہ تھا کہ اس مسجد میں پروگرام کا موقع مل گیا تو پھر ہم مساجد کو ٹارگٹ کرتے تھے کہ اطراف کی سب مسجد کے ٹرسٹیان کو, مہمان و خصوصی کسی کو صدر بلا کر بیٹھا دیتے تھے. جب وہ سنتے تھے تو کہتے تھے یہ تو ہمارے وہاں بھی ہونا چاہیے. فیڈ بیک کا فارم بھرواتے تھے, نام, نمبر, پروگرام کیسا لگا, اس میں کیا اصلاح کی ضرورت ہے, وہ ایک لائن میں لکھیں یہ پروگرام اور ہونا چاہیے کہ نہیں, تو لکھتے تھے ہاں, ہر ایک نے ہاں لکھا. اور آپ نے لکھ دیا آپ چاہتے ہیں کہیں ہو تو اس جگہ کی نشاندہی کریں. تو بہت لوگ نشاندہی کرتے تھے. ہمیں جو تو بالکل ایک سیٹ اپ تیار ملتا تھا, جب ہم چاہتے تھے ان کے اپنے دن کے حساب سے جگہ طے کر لیتے تھے. ہر جگہ یہ ہوتا تھا. عجیب معاملے آئے. بالکل شہر کے درمیان میں ہزاروں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں حفظ کی, مکتب کے نظام کے اندر. وہاں کے ٹرسٹی صاحب سے جا کر کہا کہ بھی ختم نبوت کے وہاں پر ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہنے لگے ختم نبوت کیا ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں ختم نبوت, یہ کیا چیز ہے. تو ہم نے اس طرح بیٹھانا شروع کر دیا, تو خود ہی سمجھ گئے نا. تو ہم لوگ کو جا کر یہ کہنا نہیں پڑا کہ ہم کروانا چاہتے ہیں. وہ کہتے تھے بھائی ہمارے وہاں بھی کرو, آپ کرنا شروع کرو, انشاءاللہ میرے دوستو پورا آپ کا شہر آپ کا ساتھ دے گا. اور پھر اتنا وہ سمجھ میں آ جائے گا, پھر آپ کو بتانا رہے گا. مطلب یہاں بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ ان روایات کو سنا کر وہ کیا کہتے ہیں. تو جو روایات سنائے اللہ کے نبی علیہ السلام کی, بات بتلائے شکیل بن حنیف کی یہ تو آپ سمجھ لیجئے گمراہ ہے, اس کو پکڑ کر اپنے عالم کے پاس لے جائیے. میرے دوستو آج کا یہ عالم ہے مالیگاؤں شہر کے اندر. آپ کو بتاؤں میں, یہ بھوپال میں بستی بسا رہے ہیں, حیدرآباد میں ان کا معبد بن گیا ہے, اورنگ آباد میں مستقل قیام ہے شکیل خان حنیف خان کا. یہ اون شہر ہے نا آپ کے سورت کے بازو والا, 2000 شکیلی ہو گئے, ان کا معبد بن گیا ہے. اور یہاں بھی ہوں گے, یہاں تو ہیں کچھ لوگ تھے یہاں پر. مالیگاؤں میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جس کے نام پر شکیلیت کا لیبل لگا ہو اور وہ موجود ہو. ایک شخص نہیں ہے. ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہے, لیکن وہ ایسا ہی ہے کہ کوئی جانتا نہیں, کہ ہم بھی نہیں جانتے کہ شکیلی ہے. ایسے ہی ہوگا. اور ہم پھر شروع کر دی, محنت شروع ہے. کتنا آسان ہے. تو آپ لوگ جب بنا لیں کچھ اس طرح کمیٹی یا کوئی اس طرح کے اسباب اختیار کر لیں, کرنے والے 2-4 ہی رہیں گے میرے دوستوں, لیکن سب کا حصہ لگا رہے گا, سب کا تعاون رہے گا, تو ہر ایک کے کان میں بات پہنچ کر رہے گی. پھر مستورات میں الگ, بچوں میں الگ, بچیوں میں الگ, ہر ایک فیلڈ میں پہنچا کے رہیں بات سمجھ آ رہی ہے. آپ لوگ ارادہ کریں, اللہ تعالیٰ کام لے گا انشاءاللہ. کچھ باتیں کچھ کہنے کی ہے کیا, ابھی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے اس طرح کی. حضرت مفتی صاحب اس وقت بیٹھیں گے, ان سے سوال کریے گا. میں بتا سکتا ہوں, میں بتا حضرت اس کے اتنے بڑے عالم ہیں اس معاملے کے کہ آج کا کوئی بہائی بھی وہ جانتا نہیں ہوگا. تو یہ سوال ان کے لیے رہنے دیجیے. میں بتا سکتا ہوں لیکن حضرت سے میں کہوں گا سوال ہوا ہے. اور دوسری بات, بھائی ارادہ کریں گے انشاءاللہ. اور اس ضمن میں پھر ہر کام ہوتا رہے گا. ختم نبوت کے لیبل تو لگا لیجئے. یہ وہ لائن ہے میرے دوستو, موقع ملے تو انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام درج کروا لیں. ہاں, شکیل سے ڈائریکٹ بات ہو سکتی ہے اگر وہ چاہے تو. کبھی ایسا ہوا تو پھر صرف شکیلیت تھی کہ وہ ہے کیا, کہاں سے پنپی, کیسے پلٹی, کیسے پھیلی, کون اس کا معاون ہے, کیا اس کے طرز ہیں, اس پہ پھر بات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. مفتی صاحب مولانا کہہ رہے ہیں کہ بہائیت کے تعلق سے کچھ بتائیے, تو میں نے کہا حضرت بتائیں گے. اور کچھ
اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے اور اپنا کام سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں سے بچا کر اعتدال پر رہنے کی اللہ تعالیٰ اور اخلاص کے ساتھ ٹکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے چلنے پھرنے سے اللہ تعالیٰ فتنوں کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔